بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے، سوشیولوجی پارٹ سیکنڈ، اور پریویس جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے ثقافتی یکجہتی کا انٹروڈکشن دیکھا تھا اور ہم نے اپنا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا کل، اور پھر ہم نے دیکھا تھا پاکستان میں قومی یا ثقافتی یکجہتی۔ اس میں ہم نے مختلف ہیڈنگز پڑھی، مختلف چیزیں پڑھی، ہم نے معاشرے کے بارے میں پڑھا، قوم کے بارے میں، ملت کے بارے میں، پھر ہم نے ثقافتی یکجہتی کی تعریف دیکھی تھی، اور اس کے بعد ہم نے پاکستان میں قومی یا ثقافتی یکجہتی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ثقافت کے اجزاء جب ایک دوسرے میں فٹ ہو کر مجموعی طور پر کارکردگی انجام دیں تو یہ ثقافتی یکجہتی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو امید ہے یہ پریویس جو لیکچر تھا یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا اور اس میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج ہم نے اپنا نیکسٹ ٹاپک جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر میں وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ تو چلیے اس ٹاپک کو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارے اس ٹاپک کا نام ہے ثقافتی یکجہتی کے مسائل، پرابلمز آف کلچرل انٹیگریشن۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں کچھ ہیڈنگز ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ثقافتی یکجہتی میں کون کون سے مسائل ہیں جو آ رہے ہیں اور یہ کس طرح ایفیکٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی ہیڈنگ اس کویشچن میں ہے وہ ہے ذیلی ثقافتوں کے اختلافات۔ پاکستان کی تشکیل جو اس وقت 4 صوبائی ذیلی ثقافتوں پر قائم ہے، عمرانیاتی لحاظ سے نہایت اہم ہے، کیونکہ ذیلی ثقافتوں کے اختلاف جذباتی پہلوؤں پر مشتمل ہے، جن میں شادی بیاہ کی رسومات، زبان، لباس کا انداز اور عقائد اور جذبات شامل ہیں۔ یہ وہ اختلاف ہیں جو ہر صوبے کے لوگوں میں الگ الگ قائم ہیں اور ان کی معاشرتی اور ثقافتی زندگی میں جو اہمیت رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے ان لوگوں کی شناخت ہوتی ہے کہ وہ اس صوبے کے باشندے ہیں، جس کی وجہ سے ثقافتی یکجہتی میں مسائل آتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ دیکھیں جی، ملک گیر قومی سیاست کا فقدان۔ سیاسی ادارہ ہر صوبائی آبادی میں کام کر رہا ہے اور ہر صوبے کے افراد تمام سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ بلدیاتی معاملات میں ہر صوبے کا اپنا نظام قائم ہے، لیکن اصولی طور پر بلدیاتی اداروں کا انتخاب اور کارکردگی تقریباً یکساں ہے، لیکن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات یکساں اصولوں کے تحت تمام صوبوں میں ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تیسری ہیڈنگ دیکھیں جی، مضبوط سیاسی جماعت کا فقدان ہے۔ ایک مضبوط قومی اسمبلی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں ایک مضبوط سیاسی جماعت موجود ہو جس کی قیادت بھی ایک اولو العزم اور غیر متزلزل بافراست شخصیت کرتی ہو۔ ایسی جماعت کا قائد کا نہایت لچکدار ہونا ضروری ہے۔ اس کا ضدی ہونا یا عنایت پر ساکن رہنا معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسی جماعتیں کم ہی ملتی ہیں۔ خاندانی نظام ہے، ایک ہی خاندان، 2 خاندان کافی عرصے سے یہاں پر حکومت کرتے، سیاست کرتے نظر آتے ہیں۔ چوتھی ہیڈنگ دیکھیں جی، قومی نظریات کی ترویج میں رکاوٹ ہے۔ کچھ لوگ مختلف صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے تخریبی عزائم سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھاری مقدار میں معاشی مورات دی جاتی ہیں۔ یہ لوگ ملکی اور غیر ملکی تخریب کاروں کے ہاتھوں میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ ایسی جماعت یا جماعتیں برسر اقتدار جماعت سے عداوت رکھنے کی وجہ سے انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بدنظمی پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، جیسے کہ کراچی کے حالات تھے۔ ٹھیک ہے؟ کہا جاتا ہے کہ MQM کی جو لیڈر تھے انہوں نے ایسا کیا کیونکہ وہ اپوزیشن میں تھے، تو حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں جو کہ ثقافتی یکجہتی میں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ پانچویں ہیڈنگ ہے جی، مرکزی شعبوں کی کمزوری۔ حکومت کے مرکزی محکمے نہایت مؤثر اور بااختیار جس قدر ہوں گی اتنا ہی قومی یکجہتی بڑھے گی۔ مرکز میں فوج، ڈاکخانے، ریلوے، ٹیلی فون اور وفاقی پبلک سروس کمیشن یعنی FPSC کے تحت کام کرنے والے محکمے شامل ہیں۔ اگر یہ جتنے خود مختار ہوں گے، مضبوط ہوں گے، تو ثقافتی یکجہتی اتنی ہی زیادہ ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایسا نہیں ہوتا۔ چھٹی ہیڈنگ دیکھیں جی، بین الصوبائی رابطے میں کمی ہے، یعنی صوبوں میں آپس میں تعلقات نہیں ہے۔ صوبوں کے مابین تجارتی، صنعتی، حرفی، تعلیمی، تفریحی، خانگی اور سیاسی تعلقات میں مسلسل کمی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ٹیلی فون، ریل، روڈ اور ہوائی سروس کی سہولتوں میں اضافہ ہوا، لیکن صوبوں کے افراد آپس میں مذکورہ بالا تعلقات فروغ دینے کی بجائے اپنے صوبوں میں محدود رہ جاتے ہیں، یعنی پنجاب والے پنجاب میں ہی رہیں گے، سندھ والے سندھ میں ہی، خیبر پختون والے اپنے صوبے کو ہی اچھا سمجھیں گے اور وہ وہاں پہ ہی رہ جائیں گے۔ اگر بین الصوبائی رابطے ہوں تو ثقافتی یکجہتی اور زیادہ ہوگی۔ ساتویں ہیڈنگ دیکھیے گا جی، ذاتی مفاد کی دوڑ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ذاتی مفادات کی دوڑ ہے۔ لوگ ذاتی مفاد کی خاطر بڑے سے بڑے اصول کو پامال کرتے ہیں، جس سے قومی مفادات کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ ملک کو چاہے جس طرح مرضی نقصان ہو رہا ہو، لوگ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا
ایک نقصان ہے، منفی ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے ثقافتی یکجہتی میں مسائل آتے ہیں۔ 8ویں چیز دیکھیں جی دہشت گردی ہے، جو کہ الحمدللہ اب کافی 3-4 سال سے بہت کم ہو چکی ہے پاکستان میں۔ مذہبی فرقے کبھی کبھی اتنے شدید اختلافات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں کہ پورا معاشرہ بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے اور قومی یکجہتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ان فرقوں کے اختلافات میں دیگر ملکی اور غیر ملکی اختلافات بھی شامل ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے پر دہشت گردی کا بازار گرم ہے۔ سینکڑوں قائدین و عوام قتل و غارت کی نظر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندوں کے اثر و رسوخ سے بھی ملکی یکجہتی کو نقصان پہنچا ہے۔ اور 9ویں ہیڈنگ دیکھیں جی حیدرآباد اور کراچی کے فتادات ہیں۔ کراچی ایک طویل عرصہ سے فتادات کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے اور اب جولائی 1998 سے بھی وہاں قتل و غارت کے واقعات ہو رہے ہیں۔ نامعلوم افراد سرعام فائرنگ کرتے ہوئے درجنوں افراد کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں اور خود فرار ہو جاتے ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ ان کو پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے، لیکن اگر اب بات کی جائے پچھلے 2-3 سال سے تو کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں۔ دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، یہ چیزیں بہت کم ہوئی ہیں۔ اوورآل پورے ملک میں جو حالات ہیں وہ دہشت گردی کے بہت بہتر ہیں۔ تو 10ویں ہیڈنگ دیکھیں جی خودکش دھماکے۔ خودکش دھماکوں نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ 2002 سے 2009 تک تقریباً 169 خودکش دھماکے پاکستان میں ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے، بہت سی قیمتی املاک کو نقصان پہنچا۔ مزید یہ کہ لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، لہٰذا خودکش دھماکے قومی اور ثقافتی یکجہتی کے مسائل میں زیر فہرست ہیں۔ لیکن الحمدللہ آج کل جو ہے حالات بہت بہتر ہیں، خودکش دھماکے نہیں ہو رہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب آپ لوگوں کی بک لکھی گئی تھی اور 2002 سے 2009 تک یہ اپنے عروج پر تھے۔ پھر لاسٹ ہیڈنگ دیکھیں جی وسائل کی کمی ہے۔ صوبوں میں وسائل کی تقسیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے تمام صوبے ایک دوسرے سے بالخصوص پنجاب سے دیگر صوبے نالاں رہتے ہیں۔ مسئلہ کی نوعیت بڑی پیچیدہ ہے، جب تک اس کا حل نہیں ہوگا تب تک یکجہتی حاصل کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وسائل کی جو تقسیم ہے وہ کہتے ہیں پنجاب کو زیادہ مل جاتے ہیں، باقی صوبوں کو کم دیے جاتے ہیں، پنجاب کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر وسائل کو پراپر طریقے سے اپنے تمام صوبوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے تو یہ مسائل پیدا نہ ہوں اور پھر ثقافتی یکجہتی بھی اور زیادہ دیکھنے میں ملے گی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، آپ لوگ ریڈ آؤٹ کیجئے گا، آپ لوگوں کو اور بھی بہت سی ایسی چیزیں مل جائیں گی جن کو ہم ثقافتی یکجہتی کے مسائل میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ہوپ سو آج کا یہ جو لیکچر تھا یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی ہیڈنگ کی، کسی بات کی، کسی ورڈ کی، اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ ضرور ڈسکس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔